اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت کے اندر 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا حضرت لقمان کی زبان کے ذریعے، جو انہوں نے اپنی بیٹے کو نصیحت کی بچپن کے اندر کہ بیٹا 4 چیزوں پر عمل کرنا، اور یہی 4 چیزیں اگر ہم اپنے بچوں کے اندر لاگو کر دیں گے 7 سال سے لے کر 10-12 سال کی عمر کے اندر، تو انشاءاللہ العزیز اس کا فائدہ ہمیں زندگی بھر نظر آتا رہے گا۔ نمبر 1، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کریں، نماز کی طرف لے کے آئیں۔ نمبر 2، برائی سے منع کریں، ان کو برے کاموں سے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام محترم اور معزز سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ لقمان پارہ نمبر 21 کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔
اور اسی طرح بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ میں اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے اور سننے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو پیدا کیا، تو انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کو زندگی گزارنے کے اصول سکھلائے، اور یہ اصول بتلانے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے اس دنیا فانی کے اندر اپنے پیارے محبوب حبیب کبریا، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر آ کر انسانوں کو اپنی زندگی گزارنے کے مختلف اصول، مختلف مدارج، مختلف مرحلے، مختلف طریقہ کار سکھلائے، تاکہ انسان ان اصولوں کو، ان طریقوں کو سیکھ کر اپنی زندگی صحیح ڈائریکشن کے اندر گزار سکے۔ ابھی جو آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں یہ ایک اصول سکھلا رہا ہے کہ ہماری وہ اولاد، ہمارے وہ بچے جو 7، 8، 10 سال، 12 سال کی عمر کے اندر ہو جاتے ہیں، اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں، ہم ان کی دینی تربیت کس طرح کر سکتے ہیں، ہم ان کو معاشرے کے لیے کارآمد، معاشرے کے لیے فائدہ مند اور دین کے مطابق ہم ان کو کس طرح ڈال سکتے ہیں، اس کے طریقہ کار، اس کے اصول اس آیت مبارکہ کے اندر سکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میں نے حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ذکر کی، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 70، یہاں سے پہلا اصول ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کیا حکم ہے کہ جیسے ہی اولاد، جیسے ہی بچے جو ہیں وہ 7 سال کی عمر کو پہنچے، کتنی؟ 7 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کیا کرو، مروا اولادکم بالصلاۃ، نماز کو حکم کرو۔ وہم ابناء 70، جب وہ بچے 7 سال کی عمر کو پہنچے تو ان بچوں کو نماز کو حکم کرو، ان کو نماز کی ترغیب دو، نماز سکھلاؤ، نماز کی طرف ان کو لے کے آؤ۔ اور اس کے ساتھ نماز کے متعلق جو مسائل ہیں، وضو ہے، غسل ہے، اس کا طریقہ کار، ان کو اس کے فرائض، اس کی اہمیت یہ سکھلائی گئی۔ ابھی تک بچہ بالغ نہیں ہوا، بچے کے اوپر احکام فرض نہیں ہوئے۔ عموماً 12-13 سال کی عمر کے اندر بچے کی بلوغت کا زمانہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ کے اندر، بخاری شریف کی اس حدیث کے اندر حکم یہ فرما رہے ہیں کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا کہنا شروع کر دو۔ تو ظاہر سی بات ہے اس حکم کی بہت بڑی اہمیت ہے، تو اسی لیے تو بچے کے اوپر حکم آنے سے 5-7 سال پہلے ہی اس کو تیاری کے لیے منظم کیا جا رہا ہے۔ اور پھر بچپن کے اندر ہی، اسی عمر کے اندر اپنے بچوں کو سنت کے مطابق وضو کا طریقہ سکھلائے جائے، ان کو غسل کے احکام سکھلائے جائے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کیا کرتے تھے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوضوء بالمد، ترمذی شریف کی روایت ہے۔
ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوضوء بالمد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مد کے ساتھ وضو فرماتے تھے۔ والغسل بالصاع، غسل جب کیا کرتے تھے صاع کے ذریعے غسل کیا کرتے تھے۔ اب مد اور صاع یہ ایک پیمانہ ہے، جس طرح ہمارے پاس 1 کلو 2 کلو 4 کلو کے اوزان طے کیے ہوتے ہیں، یہ 5 کلو کا وٹا ہے، یہ اتنا ہے، یہ اتنا ہے، یہ اتنا ویٹ ہے۔ تو اسی طرح جو مد اور صاع ہے یہ بھی ایک وزن کی مقدار ہے۔ جو مد کی مقدار لکھی وہ تقریباً 800 سے 900 ملی لیٹر کے درمیان لکھی، یعنی کہ 1 لیٹر سے بھی کم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وضو کے لیے جو پانی استعمال کیا کرتے تھے اس پانی کی مقدار جو ہے وہ 1 لیٹر پانی سے بھی کم ہوتی تھی۔ اور آج ہم دیکھیں کہ جب ہم وضو کرتے اپنا نل کھولا، ٹوٹی کھلی، فل تیز، پتہ نہیں کتنا کا کتنا پانی بہہ گیا۔ اور ایک مدرسے کے اندر، لاہور کے ایک مدرسے کے اندر وزٹ کرنا ہوا تو وہاں پر دیکھا جو وضو خانہ تھا اس کے ساتھ انہوں نے چھوٹے چھوٹے باکس بنا کے رکھے ہوئے، لکڑی کے باکس بنا کے، ڈبے بنا کے رکھے ہوئے۔ ان سے پوچھا یہ کیا وجہ ہے یہاں پر آپ نے ہاتھ ٹوٹی کے ساتھ یہ ڈبے رکھے ہوئے، اس کی کیا وجہ، ماجرا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اس کا جو مقدار متعین کی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مد کے ذریعے وضو کیا کرتے تھے، جتنا پانی اس مد کے اندر آتا تھا وہ مقدار لکھی، اتنا ہی پانی اس برتن کے اندر آتا ہے۔ اور ہمارے مدرسے کے جو 6 7 8 10 سال کے جو بچے ہیں ان کی ہم نے یہ ترتیب بنائی ہے کہ وہ وضو کرتے ہوئے اسی پانی کے اسی برتن کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ بچے کی تربیت ہو رہی 7 سال کی عمر کے، اس کو سکھلایا جا رہا ہے کہ وضو بھی آپ نے کرنا ہے سنت کے مطابق اس طرح کرنا ہے۔ اسی طرح غسل کے احکام ہیں، جب ہم اپنے بچوں کو اس عمر کے اندر ان احکام کی طرف نہیں لگائیں گے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے پھر ہم خود ہی سے بات۔ جب ہم بچوں کی اس طرح دینی تربیت نہیں کریں گے، ان کو دینی احکام نہیں بتلائیں گے، ان کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، غسل، فرض، وضو کے احکام نہیں بتلائیں گے، ان کو یہ نہیں بتلائیں گے کہ بیٹا اگر کوئی مر جائے تو مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا اعمال ہوتے ہیں، کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، اس کا جنازہ پڑھنا ہو تو جنازے کے لیے دعا کون سی ہے، تو پھر ہمارا بچہ غلط ڈائریکشن میں پہنچے۔ لاہور کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک نوجوان تھا، خود بھی نمازی تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، اس کی جو بیوی تھی وہ بھی 5 وقت کی نمازی تھی۔ تو اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، بچے کی عمر تھی 7 سے 8 سال۔ ہمارے استاد جی فرمانے لگے کہ جب میں اس کے پاس گیا، باپ بڑا پریشان تھا، شوہر رو رہا تھا، میں نے جا کر اس کو حوصلہ دیا کہ ہر انسان دنیا میں آیا چلے جانا کچھ نہیں ہوتا، حوصلہ دیا۔ تو کہتا ہے مجھے اس سے زیادہ پریشانی حضرت اس وقت ہوئی جب میرے بچے نے یہ ایک جملہ کہا۔ کہنے لگے میں بھی پریشان، آخر بچے نے کیا کہا؟ کہنے لگے آخر بچے نے کیا کہا؟ تو کہنے لگے کہ جب بیوی کو ہم نے غسل دے کر نہلا کر لٹایا اس وقت میرا بیٹا میرے پاس آیا جس کی عمر 7 سے 8 سال ہے، آ کر کہنے لگا ابا جان، امی جان کو کی چتا کو اب آگ کب لگانی ہے؟ لیاز بلا سوچئے کہ اس بچہ جو 7 8 سال کا تھا اس کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ آخر مرنے کے بعد والدین کے ساتھ انسان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے، اور وہ کون سے جملے بول رہا تھا ہماری سوشل میڈیا۔ ہم نے آج بچوں کو 2-3 سال کا ہوا بچہ رونا شروع کرتے اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں، کارٹون لگا کے دے دیے کہ چلو ہماری جان چھوڑ کے ہم اپنے کام کریں، مست مزے کے اندر چلیں، بچہ خود جو مرضی دیکھتا رہے۔ اور انہی کارٹونوں کے اندر، انہی چیزوں کے اندر، اسی سوشل میڈیا کے اندر اس کے سامنے جب
ہندوازم کا غیر مسلم کا مواد آتا ہے تو ہندوؤں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب مردہ مر جاتا ہے تو اس کے بعد میں اس کے جو جسم کو، اس کی روح کو، اس کی جسم کو کیا لگائی جاتی ہے؟ آگ لگائی جاتی ہے، اس کو آگ میں پھینک دیا۔ اس بچے نے اپنے 6-7 سال یہی چیز دیکھی اور اس کے ذہن کے اندر یہی چیز فیڈ ہو گئی، اور جب یہ چیز فیڈ ہوگی اس کے ذہن کے اندر تو پھر آ کر وہ بھی اپنے باپ کو کیا کہتے ہیں کہ ابا جان اب اماں کی چتا کو آگ کب لگا دیں۔ یہاں پر یہ سوچیں کہ ہم اپنے بچے کی دینی تربیت کہاں کر رہے ہیں۔ پھر والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہمارے بچے غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں، دینداری سے دور ہو چکے ہیں، دین ان کی زندگی سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 7 سال کی عمر کے اندر بچے کو نماز کو حکم دیا، اس کو نماز کی طرف لے گیا، اس کو دین کی طرف لے گیا۔ اور جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی سورۃ لقمان کی، حضرت لقمان علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو نصیحتیں جو ہیں، اس نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی، فرمایا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ سب سے پہلا حکم کیا آ رہا ہے؟ نماز قائم کرو۔ یا بنیہ کا لفظ فرمایا، مفسرین نے، تمام مفسرین نے لکھا کہ اس میں تصغیر کا صیغہ ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ اے میرے پیارے بیٹے۔ یہاں سے ایک اصول یہ بھی ملا کہ جب بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے یا کچھ بھی کہنا ہے تو پیار کے ساتھ، یہ نہیں کہ غصے کے ساتھ کہیں۔ والدین کیا کہتے ہیں؟ جملے ہی سننے کو آتے ہیں کہ میں نے بچے کو مارا، زبردستی کہا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، نماز پڑھو۔ میرے بھائی ہم نے زبردستی کی، غصے کے ساتھ کہا، یہ بچہ ڈر کی وجہ سے نماز پڑھ لے گا یا کبھی نماز نہیں بھی پڑھے گا، اس کے دل کے اندر نماز سے بغاوت شروع ہو جائے گی، چڑچڑاہٹ شروع ہو جائے گی۔ تو کیا فرمایا یہاں پر اصول کا ذکر کیا کہ یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، پیار کے ساتھ ان کو تلقین کرو، آہستہ آہستہ کر کے۔ ذرا ہم یہ دیکھیں، جب ایک بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد بچہ تھوڑا بہت رڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے جب چلتا ہے تو کیا والدین اس کو یہ کہتے ہیں چل بیٹا کھڑا ہو جا، یہاں سے تو نے چلنا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے صرف ایک دفعہ اپنے بیٹے کو کہا، اپنے بیٹی کو کہا کہ ایک دفعہ اب تو نے چلنا ہے، بس اس کے بعد اس نے چلنا شروع کر دیا؟ نہیں کوئی کہہ سکتا، بلکہ والدین اس بچے کو پکڑتے ہیں، تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھیں گے، اس بچے کو ساتھ آ جاؤ میرے پاس، اپنے ہاتھ پھیلائیں گے، اپنے بازو پھیلائیں گے، آ جاؤ میرے سینے کے ساتھ آ جاؤ، کبھی کوئی چیز رکھیں گے یہ پکڑو، یہاں تک کہ انسان کو مہینوں لگ جاتے ہیں، مہینوں کے بعد وہ انسان اپنے بچے کو چلنے کا قابل بناتا ہے۔ اسی طرح جب بچہ کھانا شروع کرتا ہے تو ماں کے دودھ کے بعد کیا فوراً فیڈر پھینکا اور بچے کو کہا یہ تیرے سامنے روٹی پڑی، یہ تیرے سامنے سالن پڑے، اس کو کھا۔ ایسے ہم نہیں کرتے، بلکہ پیار کے ساتھ بچے کو ایک نوالا کھلائیں گے، ٹھیک ہے بیٹا بس، پھر اگلے دن دو، پھر کچھ سالن کی تھوڑی سی، اس طرح آہستہ آہستہ کر کے بچے کی ایک روٹین بناتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بچے کو اگر ہم زبردستی کریں گے، اس عمر زبردستی ایک ہی دفعہ کھلائیں گے وہ کھائے گا کچھ نہیں۔ اور اسی طرح پھر جب تھوڑا سا بچہ بڑا ہو جاتا ہے، لکھنے پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، تو جب بچے کو لکھنا شروع کرواتے ہیں اس وقت ہم کئی پینسلیں، کئی شارپنر، کئی ریزر، کئی کاپیاں ضائع کرتے ہیں، ڈوٹ کے اوپر بچے کو لکھنا سکھاتے ہیں، آہستہ آہستہ کر کے بچہ لکھنا سیکھتا ہے۔ تو معذرت کے ساتھ ہم یہ دنیاوی تربیت کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر بڑے پیار سے آہستہ آہستہ کر کے تدریج کے ساتھ قدم پہ قدم بچے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، لیکن جب دین کی باری آتی ہے، جب دینی معاملات کی باری آتی ہے تو ہم 2 4 5 10 دفعہ غصے سے کہتے ہیں نماز پڑھا کرو، نماز نہیں پڑھو گے ماروں گا میں، پٹائی ہوگی،
لیکن اس کے بعد پھر یہاں پر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو نماز کی طرف لے کے آنا شروع کرو، اور پھر اسی حدیث کے آگے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ أَبْنَاءَ 20 کہ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو 10 سال کی عمر کے اندر بھی اگر وہ نماز کی طرف نہ آئے تو ان کے اوپر سختی کرو، ان کو مارو۔ 3 سال تک پیار کے ساتھ کہنے کا معاملہ چلتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا تو ہے کہ ان کو بچوں کو مارو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی بھی کسی بچے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کسی ایک روایت سے نہیں ملتا، کسی ایک حدیث سے نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے کسی ایک بچے کے اوپر کبھی بھی ہاتھ اٹھایا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا معمول جو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر اپنی کسی بیوی کے اوپر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جہاں پر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر سنتوں کا لحاظ کرتے ہیں، وہاں پر یہ 2 سنتیں بھی بہت اہم ہیں۔ اور جب ہم ان دونوں سے پیچھے ہٹیں گے، جب شوہر بیوی کو مارے گا پھر گھر کے معاملات خراب ہوں گے، اور اسی طرح جب بچے کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے گا تو بچہ آخر کار آہستہ آہستہ کر کے بغاوت کرے گا۔ تو یہ تربیت کی جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی تربیت کی اصول سکھلا رہے ہیں، اور اسی طرح کیا فرمایا 21ویں پارے کی پہلی آیت اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ ایک کیا فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ جب ہمارا بچہ 4-5 سال کی عمر کو پہنچے تو اس کو قرآن کے ساتھ لگا دو، قرآن پڑھنا شروع کرواؤ، قاعدہ پڑھنا شروع کرے۔ تو اسی طرح جب 3-4 سال کی عمر کے اندر بچہ عموماً قرآن پاک اوپر سے دیکھ کر پڑھنا شروع کر دے۔ جب 7-8 سال کی عمر کے اندر بچہ اس قرآن کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا شروع کر دے گا، پھر اس کے دل کے اندر قرآن کو سمجھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، قرآن کے ترجمے کا جذبہ پیدا ہوگا، قرآن کو یاد کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور دوسری کیا فرمائی اقیم الصلاۃ، نماز پڑھیے۔ نماز پڑھنے کا حکم کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہی چیز جس کے لیے آج سارے والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے برائی کی طرف کیوں جا رہے ہیں، ہمارے بچے دین کی طرف کیوں نہیں آ رہے، صحیح راستہ کیوں نہیں اختیار کر رہے۔ اس کا طریقہ کار آپ اللہ تعالیٰ نے یہ سکھلا دیا، خالق نے یہ سکھلا دیا کہ نماز کی طرف بچے کو لے کے آؤ۔ اس نماز کی وجہ سے بچہ جو ہے، انسان جو ہے، وہ برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، نماز کا حکم۔ پھر فرمایا وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر، اپنے بچے کو، اے میرے بیٹا، حضرت لقمان کی نصیحت چل رہی ہے، اے میرے بیٹے لوگوں کو نیکی کا حکم کر اور برائی سے روک۔ اب اگر ہم اسی 7-8-10 سال کی عمر کے اندر اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو نیکی اور برائی، اچھے اور برے کے اندر تمیز سکھا دیں گے تو وہ بچے کی پھر تربیت ہو جائے گی، زندگی بھر اس کا خیال رکھے گا۔ ایک مثال لے لو کہ اگر ہم بچوں کو اس عمر کے اندر اپنے بچے کو سکھلا دیں کہ بیٹا آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اس کی یہ تربیت کر دیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو پھر گھر میں بیٹھے ہوں، والد کے ساتھ بیٹھا ہو، کھانا کھا رہے ہوں، ادھر سے کسی کی کال آئے تو والد صاحب اس کال والے کو کہے کہ میں آپ کو بعد میں رابطہ کروں گا، ابھی میں کسی میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہوں، حالانکہ وہ باپ بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ تو جیسے کال کٹ ہوگی وہ بچہ فوراً ابا جان کو کہے گا ابا جان آپ نے بھی جھوٹ بولا، آپ میٹنگ میں نہیں بیٹھے، آپ کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ کس وقت بچہ کہے گا، جب اس کی تربیت ہو رہی ہوگی، جب اس کو ہم نے اس عمر کے اندر سکھایا ہوگا۔ اگر ہم نے اس کو نہیں سکھایا وہ بچہ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ ہم آج بچوں کو کیا سکھلاتے ہیں، اگر باہر گھر کے اندر کسی نے دروازہ کھٹکایا اور ابا جان کا باہر جانے کو دل نہیں کر رہا تو بچے کو کیا کہے گا، جاؤ بیٹا باہر، جو بھی ہے اس کو کہو کہ ابا جان ابھی گھر میں نہیں، حالانکہ ابا جان گھر میں موجود ہے۔ وہ بچہ جا کر ویسے ہی پھر کہتا ہے، اور پھر وہی چیز اس بچے کے ذہن کے اندر، اس کی روگوں کے اندر، اس کے جسم کے اندر بس جاتی ہے۔
اور پھر وہ آخرکار آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ جھوٹ کہتے بن گئے. یہ فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو. اور تیسری چیز کیا، آخری چیز کیا فرمائی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تکلیف پہنچے، جو پریشانی پہنچے بیٹا اس کے اوپر کیا کر لو، صبر کرو. اور جب یہ صبر آئے گا، حوصلہ آئے گا، تو اس وقت انسان سے غصہ ختم ہوگا. اور آج ہم غصے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچے کو غصہ بہت آتا ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کی تربیت نہیں کر رہے. تو آج اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت کے اندر 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا. حضرت لقمان کی زبان کے ذریعے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی بچپن کے اندر کہ بیٹا 4 چیزوں پر عمل کرنا، اور یہی 4 چیزیں اگر ہم اپنے بچوں کے اندر لاگو کر دیں گے 7 سال سے لے کر 10-12 سال کی عمر کے اندر، تو انشاءاللہ العزیز اس کا فائدہ ہمیں زندگی بھر نظر آتا رہے گا. نمبر 1، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کریں، نماز کی طرف لے کے آئیں. نمبر 2، برائی سے منع کریں، ان کو برے کاموں سے بچائیں. نمبر 3، ان کو اچھے کاموں کی طرف لگائیں. اور نمبر 4، ان کو یہ سکھلا دیں کہ کوئی بھی پریشانی آ جائے اس کے اوپر آپ نے صبر کرنا ہے، تحمل سے کام لینا ہے، غصے سے کام نہیں لینا. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.